کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی بات ماننی چاہیے، تو ہمارا ساتھ دیجیے۔ دنیا کے معاملے میں یقین مانیے، آپ کے مسلک میں فرض کر لیجیے آپ بریلوی ہیں، فرض کر لیجیے، اور آج کی بریلیوں کا بڑا مفتی، فرض کر لیجیے مفتی منیب صاحب کراچی سے آ گئے، اور وہ مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں بریلوی مسلک، وہ آپ سے میلسی میں بیٹھ کر سارے بریلوی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ان سے کہیں کہ جی جس جس کے مکان کے دکان کے کاغذات ہیں، ڈاکومنٹ ہے، وہ سارے میرے نام کر کے اور وہ ڈاکومنٹ مجھے دے دو۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے دل گردے والے بریلوی ہیں جو اپنے مکان اور دکان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس کے نام کر دیں گے، مفتی اعظم کے نام؟ کتنے کریں؟ کوئی بھی نہیں۔ اور آج میں بھی کہوں تو میری بھی کوئی نہیں بات مانے گا، اسی طرح کوئی دیوبندی بھی کہے اس کی بھی کوئی نہیں بات مانے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہاں آپ عقل استعمال کریں گے کہ یار جائیداد میری، میں نے محنت سے بنائی، میں نے اپنے بچوں کے لیے بنائی، یہ مولوی خام خواہ کہہ رہا ہے میرے نام کر دو، بھی کیوں نام کر دوں؟ میں اس کے نام کیوں کروں؟ اس دنیا کے 120 گز کے مکان، 5 مرلے کے مکان، 12 مرلے کے مکان کے لیے تو آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اور جنت کا وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو تاحد نگاہ، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ سارا رقبہ آپ کا ہوگا، اس میں باغات، اس میں محلات، اس میں نہریں، اس میں پھلواریاں، اس میں حوریں، اس میں غلمان۔ ارے جنت کے صرف نوکروں کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں نوکروں کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ جس جنت کے نوکر اتنے حسین ہوں، جنت کے مالکان کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب پہلی نظر تم جنت کے نوکروں کو، غلمان کو دیکھو گے، فرمایا کأنہم لؤلؤا منثورا، جیسا کہ کچھ تسبیح کے موتیوں والی تسبیح تھی یا مالا تھی، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی سارے فرش پہ بکھر جائے۔ فرمایا وہ جنت میں تمہارے نوکر ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے، تمہیں ایسے لگے گا یہ تو کوئی موتی بکھرے پڑے۔ جس جنت کے نوکر اتنے حسین، آج آپ نے دیکھا بڑے بڑے 7 سٹار 5 سٹار ہوٹلوں میں آپ جائیں تو ریسیپشن پہ جو لڑکیاں یا لڑکے جو ریسیپشن پہ بٹھائے ہوتے ہیں وہ آپ کے کشمیر کے علاقے کے بڑے خوبصورت ترین لڑکے اور خوبصورت ترین لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں، تاکہ فرسٹ امپریشن جو ہمارے گاہک پہ پڑے وہ اچھا پڑے۔ وہ یہ دیکھیں کہ جہاں کے ملازم اتنے خوبصورت ہیں، اندر ہوٹل کتنا خوبصورت ہو۔ حالانکہ ان ہوٹلوں کو جنت سے کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کچھ وہاں دینا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ نہیں کہا تمہیں حقہ ملے گا، یہ نہیں کہا تمہیں پان ملے گا، سگریٹ ملے گی، بیڑی ملے گی، یہ نہیں کہا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جو تمہارا دل چاہے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جلسے میں تقریر کر رہے تھے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ جنت میں تمہیں وہ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے گا۔ تو ایک بوڑھا بیٹھا تھا، حقے کا بڑا شوقین تھا، تو اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا؟ حقے میں نیچے ایک ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے اور اوپر ایک پھول ہوتا ہے اس میں انگار آگ ہوتی ہے اور اسی میں تمباکو بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ بابا اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا
اور وہاں تو نے جا کے حقے کی خواہش کی تو حقہ تو تجھے مل جائے گا، لیکن انگار لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ حقہ وہاں ملے گا، تو مانگے گا، انگار کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو آپ چیز ہی ایسی اپناؤ، ایسی خواہش کرو کہ دوزخ میں جانا ہی نہ پڑے، ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہ جانا پڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مولوی آپ سے کہتا ہے اپنے مکان کے ڈاکومنٹ میرے نام کر دو، آپ نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے۔ تو جب جنت کے پلاٹ کی بات آئی، وہاں آپ نہیں عقل استعمال کرتے کہ یار اتنی بڑی جنت میں مولوی کے کہنے پر چھوڑ دوں۔ وہاں بھی تو آپ تھوڑا سا سوچیں، عقل کو استعمال کریں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی روحوں کا اجلاس بلایا، تمام انبیاء کی روحوں کا رب العالمین نے اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں رب العالمین نے انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں علم و حکمت سے نوازوں گا، میں تمہارے سروں پر رسالت و نبوت کا تاج بھی رکھوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے میرے نمائندے بن کر جاؤ گے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں علم و حکمت سے نوازوں گا، کتابیں بھی عطا کروں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس وقت تمہارا فرض کیا ہوگا، تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، اس کے ساتھ ضرور بھی ضرور تم ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کیا تم نے میری یہ بات مان لی؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم نے تسلیم کر لیا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، ارے گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ آج ہم نے یہ بات طے کر لی، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی اللہ کے سچے پیغمبر کی نبوت بھی نہیں چلے گی۔ آپ کے آنے کے بعد اللہ کے کسی سچے پیغمبر کی نبوت بھی نہیں چلے گی۔ قرآن کے آنے کے بعد آپ سے قرآن سے پہلے اترنے والی کتابیں بھی نہیں چلیں گی۔ تورات اتری تھی، انجیل اتری تھی، زبور اتری تھی، لیکن آج اس کا حکم دنیا پر نہیں چل سکتا، کیونکہ قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد سابقہ جتنے پیغمبر ہیں وہ نبی تھے نہیں، نبی تھے، اللہ کے رسول کی آمد نے ان کی نبوتوں کو منسوخ کر دیا۔ جب رسول اللہ کی آمد سے سابقہ انبیاء کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں تو تیری امامت کہاں ٹھہرے گی؟ جب نبوتیں منسوخ ہیں تیری امامت کہاں ٹھہرے گی؟ سوچئے گا، بھلے چاول کھانے کے بعد سوچئے، لیکن سوچئے گا کہ جب ایک نبی نہیں ٹھہر سکتا نبی کریم کے آگے تو کوئی امتی آپ کے مقابلے میں کیسے ٹھہرے گا؟ پھر معراج کا قصہ لوگ بڑے اس سے سناتے ہیں دھوم دھام سے،
اللہ کے رسول کو معراج ہوئی کہ جی بیت مقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اللہ اسے آزاد کرائے، اللہ ہمیں وہ جرأت اور طاقت اور قوت پیدا کرے کہ ہم اسے آزاد کرا سکیں۔ تو وہاں انبیاء کی کثیر تعداد جمع، جبریل امین وہاں بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ یہ دنیا کو بتا دیا کہ جس مجلس میں محمد الرسول اللہ موجود ہو، اس مجلس میں امامت کے مصلی پر کوئی دوسرا کھڑا ہو نہیں سکتا۔ تو جب نبی نہیں کھڑے ہو سکتے آپ کے ہوتے ہوئے، تو کسی امتی امام کی کیا حیثیت، کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں لوگ کہتے ہیں میاں یہ نبی کی وہ عزت، وہ محبت، وہ تکریم نہیں کرتے جو کرنی چاہیے، یہ بڑے بھائی جتنا، والد جتنا، بس ایسے عزت دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم پر الزام ہے۔ اب میری پوری گفتگو سے آپ کو کہیں سے لگا کہ ہمارے دل میں یا ہماری نظر میں نبی کی بس اتنی عزت ہے جتنے ابا کی یا جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے، کہیں سے لگا؟ ہم تو بات بات پہ کہتے ہیں ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی تقابل ہی نہیں۔ سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک گیا۔ جو رک گیا اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اس میں ترازو کا مٹھا دستہ وہ تو پکڑ لیا، پلڑے دونوں زمین پہ لٹکا دیے۔ نیچے والے فرشتے سے کہا کہ جس بندے کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے وہ شخصیت یہی ہے؟ نیچے والے نے کہا ہاں وہ یہی ہے۔ اوپر والے نے نیچے والے فرشتے سے کہا کہ اس کو پھر پلڑے میں رکھو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا، اس کا نام نہیں ہے۔ اوپر والے فرشتے نے ترازو اٹھایا، میرا پلڑا تو ہلا ہی نہیں اور دوسرا پلڑا فوراً اٹھ گیا۔ اب اوپر والے فرشتے نے پھر اس سے کہا کہ زنو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو، مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو، فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، 1000 والا پلڑا اوپر اٹھا، میرا پلڑا زمین سے لگا رہا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا بھائی کس ہستی کا وزن تو کس ہستی کے مقابلے میں کرا رہا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کی پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ماں باپ کیا چیز ہے؟ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ دوسرے پلڑے میں پوری کائنات، اس میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں، پوری کائنات رکھ دی جائے پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہے۔ اور تم لوگوں کے عقیدے پتہ ہے کیا ہے؟ یقین مانیے لوگ جو بندہ جتنا بڑا جھوٹ بولے اس پہ اتنا زور سے بولتے ہیں سبحان اللہ، جتنا بڑا جھوٹ بولے اس کے جھوٹ پہ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک مولوی نے تقریر کرتے ہوئے کہا
کہ جی ایک بندہ دفن ہوا قبر میں، فرشتے آ گئے منکر نکیر حساب کتاب کرنے والے آئے تو اس کو پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بولنے لگا میں تو غوث پاک کا دھوبی۔ انہوں نے پوچھا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ بولے میں بتایا تو ہے نا غوث پاک کا دھوبی۔ بولے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو بولے میں تجھے سمجھ نہیں آ رہی، کون سی زبان سمجھتا ہے، میں تو غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتے بڑے حیران پریشان اللہ کے پاس گئے، اللہ سے کہا کہ یہ تو ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ کیا چیز ہے غوث پاک کا دھوبی؟ اللہ نے کہا چلو میرے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا، بخش دو اس کو بخش دیا۔ ارے وہ تو کپڑے دھوتا تھا اور وہ بخشا گیا۔ ہم جو ہر مہینے پیر صاحب کے نام کی 11ویں دیتے ہیں کہ ہم نہیں بخشے جائیں گے، ہمیں بخشا جائے گا۔ میرا اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ تم بخشے جاؤ گے یا نہیں بخشے، میرا اعتراض یہ ہے کہ کہنے والے نے یہ بات بھرے مجمع میں مجلس میں کہی۔ یہ کانفرنس ہو رہی ہے پنڈی میں، اور پنڈی کی کانفرنس کے اندر اسٹیج پر ایک مولوی نے یہ بات کہی اور لوگ سن رہے ہیں۔ اس پڑھے لکھے شہر میں کوئی ایک سبحان اللہ سارے کہہ رہے ہیں، لیکن پڑھے لکھے شہر میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ سوال کرے کہ حضرت باقی تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ جو قبر کے اندر کی ریکارڈنگ ہے یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کوئی اتنا تو پوچھے نا۔ یہ منکر نکیر نے یہ کیا، اس نے یہ جواب دیا، پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ نے یہ جواب دیا، پھر وہ بخشا گیا۔ یہ ساری ویڈیو تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کوئی تو پوچھے نا۔ لیکن یہ پوچھنے کی عادت اور پوچھنے کی توفیق اللہ نے صرف اہل حدیث کو عطا کی، یہ صرف اہل حدیث کو عطا کی۔ آپ تجربہ کر لیں، ان کے جلسے میں اجلاس میں کہیں بھی آپ سوال کر لیں تو فوراً مولوی سمجھ جائے گا یہ کوئی وہابی ہے، یہ وہابی ہے، کیونکہ سوال کرنے کا تو ان کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ کوئی کر بھی لے بھولے سے تو بولیں گے تیری یہ مزہ، تو حضرت صاحب سے پوچھے گا، عالم سے تو سوال کرے گا۔ تو بھی عالم سے سوال نہیں کریں گے تو کیا جاہل سے سوال کریں گے؟ تو کیا رسول اللہ سے بھی اونچا ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے عورتیں بھی آ کے اپنے مسئلے پوچھا کرتی تھی، صحابہ بھی آ کے مسئلے پوچھا کرتے، تو ان سے بھی اونچا آ گئی کہ تجھ سے نہ پوچھے۔ عجیب لوگوں کا ذہن بنایا۔ ابھی ایک اور نیا مارکیٹ میں ایک ورژن آیا، آپ کے اکاڑا کی سرکار ہے، وہ کہیں انٹرویو دے رہے ہیں تو اس انٹرویو کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب تک جتنے یہودی مرے ہیں نا ہٹلر کے دور میں، سارے، یہ سنا ہے آپ نے یوٹیوب پہ بڑا وائرل، سارے یہودی غوث پاک نے مارے تھے، ہٹلر تو ایسے کریڈٹ لے گیا، ہٹلر تو خام خواہ کریڈٹ لے گیا، سارے یہودی اس نے مارے۔ اور کراچی میں اس کا نام لوگوں نے چھوڑو نمبر 1 رکھا ہوا، چھوڑو نمبر 1۔ میرے بھائی ہو، دین کو سمجھو۔ آج اگر ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں جب اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھنے آیا، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھا، پھر دونوں کو سینے پر رکھا، صدر چھاتی پر رکھا۔ اور اگر ویسے بھی عقل سے آپ سوچیں، ایمانداری سے میں آپ سے ایک بغیر کسی تنقید کے ایک سوال کرتا ہوں، کسی کی بھی جو محبت ہوتی ہے، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، دوستوں کی، اللہ کی، وہ دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اور ہر بندے کا دل، مرد کا، عورت کا، حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے؟ دل سینے میں۔ اب آخری سوال، ایمانداری سے بتاؤ،
پیٹ تھام کے خدا کو یاد کرنا بہتر ہے یا دل تھام کے یاد کرنا بہتر ہے؟ اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتے میلسی والوں، تو اور کیا سمجھو گے آپ کہ دل تھام کے یاد کرو رب کو، پیٹ تھام کے تو سبھی یاد کرتے۔ ارے تو دکان جاتا ہے پیٹ کے لیے، بچے پڑھاتا ہے پیٹ کے لیے، اسکول پڑھاتا ہے پیٹ کے لیے، کالج جاتا ہے پیٹ کے لیے، ہل چلاتا ہے پیٹ کے لیے، ڈاکٹر کلینک پہ بیٹھتا ہے پیٹ کے لیے، ہر جگہ تو پیٹ کے لیے جاتا ہے۔ اب مسجد میں 10-12 منٹ کے لیے آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی سب کے پیٹ بھرتا ہے، تیرے بھی بھرے گا، تیرا بھی بھرے گا۔ اب تو پیٹ چھوڑ دے، سینے پہ آ جا، دل پہ آ جا، دل تھام کے رب کو یاد کر، پھر دیکھیں وہ آپ کی بگڑیاں کیسے بناتا ہے، آپ کے بیڑے کیسے پار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، اور یہ دیکھو کہ اب دیکھیں رفع الیدین اب اتنا مشہور کیا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے لوگوں نے کہ جی پہلے کرتے تھے، وہ منافق آتے تھے بغل میں بت چھپا کر آتے تھے منافق، اور وہ سجدہ جب کرتے تھے تو بغل سے نکال کر آگے رکھ لیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس لیے رفع الیدین کا طریقہ نکالا تاکہ وہ بت گر جائے۔ حالانکہ یہ ایسا بڑا جھوٹ ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ کی کسی کتاب میں ہے کہ رفع الیدین اس وجہ سے آپ نے کرائی، کہیں نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بت گرانے کے لیے تھی تو جب پہلی دفعہ اللہ اکبر کیا ہے تو بت تو گر گئے، پھر رکوع پہ جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی دفعہ تو سارے کرتے ہیں نا، بریلوی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، پہلی رفع الیدین تو سارے کرتے ہیں، بت تو اس میں گر گئے، تو رکوع پہ جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر بت گرانے کی ہوتی، کوئی موبائل دیجئے گا ذرا، یہ فرض کر لیجئے یہ بت ہے، یہ میں نے بغل میں رکھا، اب مجھ سے 1000 مرتبہ رفع الیدین کراؤ، یہ نہیں گرے گا، یہ نہیں گرے گا۔ ہاں اگر بت گرانے کے لیے ہوتا تو رفع الیدین نہ ہوتا، رفع الابطین ہوتا، یعنی بغلیں اٹھاؤ، ہاتھ نہیں اٹھاؤ، بغلیں اٹھاؤ۔ بت تو چھپا ہے بغل میں اور اٹھا رہا ہے ہاتھ، تو وہ تو بند ہے، وہ تو گر ہی نہیں رہا۔ اور رفع الیدین یوں تو نہیں کی جاتی نا، رفع الیدین ایسے کی جاتی۔ اور کیا وتروں کی تیسری رکعت میں، مولویوں سے پوچھو تو صحیح کہ وتروں کی تیسری رکعت میں کہ کوئی آ کر تمہاری بغل میں بت گھسیڑ جاتا ہے، تیسری رکعت میں کیوں رفع الیدین کرتے؟ اور پھر عید کی نمازوں میں 6 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہو، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، اس وقت کیا بت ایلفی سے چپکے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نہیں گرتے، 6 دفعہ کرنا پڑتا ہے؟ کچھ تو عقل کرو۔ نبی کی سنت کا اس طرح مذاق اڑانا، اس طرح توہین کرنا نبی کی سنت کی، اللہ پوچھے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر پیار نہیں کرتے تو نفرت بھی نہ کرو۔ ویسے تو اصولاً مسلمان کو نبی کی ہر ادا سے پیار ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر پیار اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں رکھا تو پیار کرنے والوں کو طعن بھی نہیں کرنا، ان کو پیار کرنا، ان کو محبت کرنا۔ میرے بھائی، دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے۔ 2 بنیادی باتیں اگر آپ پلے باندھ لیں، عبادت صرف اللہ کی ہو اور طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اب آپ عبادت، کوئی کہیں جھکا ہوا ہے، کوئی کہیں جھکا ہوا ہے، کوئی کسی مزار پر، کوئی کسی جگہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟
یہ جو دلوں میں بت سجائے ہوئے ہیں نا کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ان کے سینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ ارے جب دلوں میں صنم خانے سجے ہوں، اسی لیے اقبال نے کہا سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یقین مانیے میں نے بڑے درد دل سے آپ سے کہے ہیں، اگر آپ کے ذہنوں کو یہ دعوت اپیل کرتی ہے تو آپ اس دعوت کو قبول کیجیے اور اس منہج کا ساتھ دیجیے، بدعات اور خرافات سے خود بھی بچیے، اپنے اہل خانہ کو بچائیے اور اپنی عاقبت کو سنبھالیے، اس لیے کہ جب تک پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا، جب پتہ چل جائے پھر حق کو ماننا، سننا، اس پہ عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے ہم پر فرض ہو جاتا ہے، ورنہ یقین مانیے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا خالی ہے، وہ کتنا بھکاری ہو ہم نے پینا آخر ضرور، وہ گھونٹ سب نے پینا، جب نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم نے جانا ہے، لہذا آگے کے لیے اپنے لیے کچھ تیاری کیجیے۔ اچھا مسافر وہی ہوتا ہے جو سفر پہ جانے سے پہلے اپنا بیگ، اپنے کپڑے، اپنا پاسپورٹ، اپنا شناختی کارڈ، اپنے پیسے، وہاں ضرورت کے ڈاکومنٹ سارے اپنے بیگ میں دیکھ بھال کے تسلی کر کے رکھ لے، تاکہ جب وقت ہو وہ بولے چلو میں تیار ہوں۔ جس دن فرشتہ آ جائے پھر یہ نہ کہے یار مجھے معافی مانگنے دے، مجھے گناہ بخشوانے دے، مجھے نفل پڑھنے دے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، نہ آگے جانے کی اور نہ پیچھے جانے کی۔ جب اس کی مہلت ہے ہی نہیں تو پھر آپ اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ یہ جو زندگی ہے نا، اس زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا، چلتی رہے تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں، بس اس ایک سانس کا فاصلہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس وقت۔ یہ گھڑیاں آپ کے گھر میں لگی ہوتی ہیں، جب ان کے سیل ختم ہوتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کوئی گھڑی رات کے 1 بجے رک جاتی، کوئی گھڑی رات کے 12 بجے رک جاتی، کوئی دن کے 1:05 پہ رک جاتی، کوئی 3 بجے رک جاتی۔ زندگی میں اللہ نے ہمارا ایک سیل ڈال رکھا ہے، زندگی کی سوئی اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک وہ سیل چلتا رہتا ہے۔ سیل جیسے ختم ہو، رات کا 1 بجا ہو، 2 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، سوئی رک جائے گی بس۔ پھر سب سے بڑا آج ہمیں مان ہوتا ہے، میں مفتی ہوں، میں یہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں بڈیرا ہوں، میں یہ ہوں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا نام چھینتا ہے۔ میری میت پڑی ہوگی نا، کوئی نہیں کہے گا ارے قاری خلیل کو آگے لاؤ جنازہ پڑھے، کوئی نہیں، میت ادھر لاؤ تاکہ جنازہ، ارے میت کے پاؤں ادھر کرو، میت کا سر ادھر کرو، ارے میت کا چہرہ دکھاؤ، کوئی نہیں کہے گا چودھری کا چہرہ دکھاؤ۔ سب سے پہلے مرتے ہی جو دنیا سے آپ سے جو چیز چھینی جاتی ہے وہ آپ کا نام ہے، آپ کا نام تک باقی نہیں رہتا، مرتے ہی آپ میت ہو جاتے، نہ میں چودھری، نہ میں خطیب، نہ میں مفتی، نہ میں قاری، مرتے ہی میت۔
لہٰذا اس دل سے ڈریے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی سوالات آئے ہیں تو مجھے دے دیجیے۔